قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کے متعلق بتاؤں گا، دم کرنے والی صورت، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اللہ سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی صورت، بڑے نام ہے اس کے۔ یہ بخاری کے اندر واقع ہے، لیکن انہوں نے کہا میں دم کروں گا، اس کا معاوضہ لوں گا، 30 بکریاں لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سنا کہ تم نے کیسے علاج کیا، جو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ واقعی ہی دم ہے، دم ہے، اللہ اکبر، وہ واقعہ تن ہی دم ہے، ایک دم ہے۔ جو دم کرنے والے ہیں وہ اپنی اجرت لے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی نماز کو ختم نہ کیا، تو نماز پڑھ کے آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے بلایا تو تم آئے کیوں نہیں؟ کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تم جس حالت میں ہو فوراً آ جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ اللہ کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، غلطی ہوگی، معاف کر دیں، آئندہ نہ کرنا۔ کہا میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے نا قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کے متعلق بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آپ بیٹھے کچھ دیر، باہر نکل لگے تو ابو سعید فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا تو مجھے ذرا وہ صورت تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صورت پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ فاتحہ، اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اسی طرح اس کا واقعہ بھی سیم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، صحیح حدیث کے اندر ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور میں کہ آج تمہیں میں سب سے بڑی صورت بتاؤں گا۔ اور ابی بن کعب بڑے متلاشی تھے علم کے، تو باہر نکلتے وقت آپ کو یاد کرایا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے میں واپس جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے مجھے روک لیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جانتے تو تھے۔ کہا ہمارے سردار کو نا بچھو لڑ گیا، ایک بچھو لڑ، بڑی تکلیف میں، تم دم شم جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، حالانکہ اسلام قبول کر کے ابھی جا ہی جاتا۔ تو کہنے لگا مجھے لے کے چلو، لیکن انہوں نے کہا میں دم کروں گا، اس کا معاوضہ لوں گا، 30 بکریاں لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، مگر ٹھیک کر دے، بکریاں تو مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں بادشاہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے تھے، انہوں نے دم کیا۔ اب سورہ فاتحہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، رقیہ بھی سے کہتے ہیں، دم کرنے والی صورت، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اللہ سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی صورت، بڑے نام ہے اس کے۔ صحابی فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ پڑھ کے منہ کا پانی منہ میں روک لیا، اور پھر میں نے اس کو ایسے دم کیا۔ میں نے دم کیا کچھ دن، 3 دن اسے دم کیا، کچھ دن وہاں رکا، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا بالکل۔ اس نے وہی وعدے کے مطابق بکریاں بھی دی، ہماری خاطر تواضع بھی کی۔ کچھ صحابہ نے میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ یہ بکریاں اب تو نے قرآن بیچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے، ایک لشکر اچھا وہ لے کے گیا تو واقعہ پورا کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پاس لازم کہا اس میرا حصہ بھی دو۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اور دونوں کو پھر کٹا ہی، اس میں 100 بکریاں تھیں، اس میں 100 بکریاں لی، اس نے صحابی نے 100 بکریاں لی۔ جب اس نے 100 بکریاں لی، کچھ صحابہ نے تو لشکر سے واپس آ رہے تھے، ایک مہم سے، بھوک بڑی لگی تھی، پہلے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، کچھ نے تو اس کو ذبح کر کے کھانا کھایا، کچھ نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، تم نے قرآن بیچا ہے، تم نے قرآن بیچا ہے، لہذا ہم کھانا تمہارا نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ اچھا یہ بخاری کے اندر واقع ہے۔ اب بخاری، صحیح بخاری جو ہے اصح الکتب بعد القرآن، اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کے پشت پر سب سے صحیح ترین مجموعہ ہے قرآن پاک کے بعد، اور اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کو قبول کیا کہ واقع اس کے اندر سے احادیث صحیح ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے
دم کیا کیا ہے؟ پہلے تو تعجب ہوا کہ تم نے کیا دم کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ کس طرح کیا؟ اس نے کہا 7 مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور منہ کا پانی اپنے منہ میں روک کے اس کو اوپر دم کیا، اور وہ جس کو اوپر دم کیا تھا نا وہ مجنون آدمی تھا، پاگل، اس کو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا۔ اچھا اب میں ہمارے پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کیس لے کے، اتنے پریشان، پیسے بھی لگ رہے ہیں۔ کل پرسوں میرے پاس ایک ایبٹ آباد سے بندہ اسپیشل آیا، وہ یہاں رہ رہا ہے، کہتے ہیں میرے بچے کو اس طرح مسئلہ کسی نے بتایا، میں آپ کے پاس آؤں، اس کو دورے پڑتے ہیں، پاگل ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کچھ کو جن ہی چمڑے ہوں، نہیں کوئی ضروری نہیں، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے اب یہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میں پورے یقین سے یہ بات، کیونکہ حدیث کے اندر آ گیا مجنون آدمی کا علاج اب ہم کیوں نہیں کرتے؟ چھڈو جی کیا علاج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سنا کہ تم نے کیسے علاج کیا، جو سنگلوں میں باندھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، میں جب اس کو علاج کیا میں نے صبح و شام 7 مرتبہ۔ اچھا دم جب بھی آپ کریں اس کی شریعت میں کیا دم کرنے کے آداب کیا ہے؟ اچھا آپ نے جب بھی دم کرنا ہے، کوئی بھی چھوٹا دم ہو بڑا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی مولوی کے محتاج نہیں ہیں، کسی عامل کے محتاج نہیں ہیں۔ اچھا میں دم کروں کسی کو تو میں نے ٹھیک ہے کروں گا اپنے اخلاص کے ساتھ، اگر وہی دم اس کے والدین کریں، اس کی والدہ کرے یا اس کا باپ کرے تو اس کا اخلاص مجھ سے کہیں زیادہ ہوگا، بالکل صحیح، اس کے پڑھنے میں، اس کے دم کرنے میں کہیں زیادہ انوالومنٹ ہوگی، بالکل۔ آپ گھر میں دم کر سکتے ہیں، کم از کم سورہ فاتحہ کا دم تو کریں، ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے اتنے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کو پڑھنے کے جو صحیح۔ ایک تو ہے نا کسی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر ثبت کی، اسے پوچھا بھی تم نے کیا پڑھا ہے، وہ کہنے لگے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آپ نے فرمایا وہ واقعی ہی دم ہے، دم ہے، اللہ اکبر، وہ واقعہ تن ہی دم ہے، ایک دم ہے، وہ تو دم تھا۔ آپ نے فرمایا پھر میں 100 بکریاں لی، ایک میں 70 کا بھی ذکر آتا، آپ نے فرمایا کھاؤ، اور آپ فرمایا فَإِنَّ أَحَقَّ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، جیسے ایک آدمی نے محنت مزدوری کی، وہ رات کو کہتا ہے جی میرے پیسے دو، اس کا حق ہے، تو فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو اللہ کی کتاب احق کو زیادہ حق رکھتی ہے، اس کی اجرت لی جائے، اللہ اکبر۔ تو جی یہاں پہ جو آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کی تو یہ سارے اسی حدیث سے نکلے ہیں مسئلے۔ امام کی طرح ان کے پاس دلیل کیا یہی حدیث ہے، ایک قاری صاحب ہے ان کے پاس دلیل کیا یہی حدیث ہے، ایک مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، یہی دلیل ہے، اور اس پر اجماع ہے، ائمہ کا اجماع ہے۔ راکی جو ہے نا، یہ دم کی ہم بات کر رہے ہیں، جو دم کرنے والے ہیں وہ اپنی اجرت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ اکبر، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا وہ صحابی نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، آگے مسئلے دیکھو نا، آگے استنباط کتنے ہوتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سے کئی ہزار مسئلے نکلتے ہیں، سورہ فاتحہ سے کئی ہزار مسئلے سلجھتے ہیں، نکلتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول فرمانے لگے اب کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نے ویسے کہہ دیا، پتہ نہیں وہ مال صحیح تھا کہ نہیں تھا، آپ نے میں سہم اللی، اب تم میرے پاس آئے ہو، فتویٰ لیا نا۔ اب جو ہمارے مشائخ ان کے بیویاں بچے نہیں ہیں، اچھا مولویوں پہ بڑا اعتراض، وہ جو پیسے لیتے ہیں جی، بھائی کیوں نہ لیں، وہ مر جائیں، وہ لکڑ کے کر رہے ہیں، وہ کیا ایک تقاضا ہے فطرت کا، ایک اسپیشلائزڈ فارم ہے، فطرت رکھی گئی ہے، اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے؟ ایک آدمی صبح اپنے گھر سے نکلا، شام تک وہ مدارس میں بیٹھا ہوا فتویٰ دے رہا ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اب وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ادارہ چل رہا ہے، اور اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، وہاں آج آپ کو ضرورت پڑے کسی مسئلے پوچھنے کی تو ہم کیا اعظم مارکیٹ جا کے مولما کو تلاش کریں گے؟ اگر وہ کام اگر پیسے نہ لیں تو ان کو آپ اعظم مارکیٹ تلاش کرو گے، یا کہاں وہ کہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہاں تلاش کرو گے؟ کتب خانے میں ملیں گے، پورے نظام، ایک پورا ایک سسٹم ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بھی لوگ آپ کے سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کو نکاح پڑھانا ہے، کہاں جائیں گے؟ اب کھیتی باڑی پہ جا کے بندے تلاش کرنے کے لیے آنا ذرا، یہ سارا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک پورا چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہم اللی،
اب ان بکریوں سے نا میرا حصہ بھی میرا بنتا ہے، وہ اللہ جتنے لوگ تھے ان پہ تقسیم کرو اور مجھے بھی دو. مجھے بھی دو. واہ 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 واہ. اب اس کے اندر کوئی شک رہ شک جاتا ہے رہ کہ یہ جاتا ہے. مال اچھا ہے کہ برا ہے؟ ہم. آپ نے کھایا، صحابہ نے کھایا.